ابھی میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم صاحب سے، جو ڈائریکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ادارہ تحقیقات اسلامی کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں. ہماری یونیورسٹی میں ایک شعبہ ہے جو تقابل ادیان یا ادیان کے مطالعے کا شعبہ ہے، اس کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے. ڈاکٹر صاحب نے جرمنی سے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اور برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے پوسٹ ڈاک کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دینی تعلیم ہے، درس نظامی، وہ بھی انہوں نے کر رکھی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے کلمات سے اس جو دورہ ہے اس کا باقاعدہ آغاز کروں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا یہ فریضہ بھی ہے اور میرے لیے خوشی کا باعث بھی ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کے شروع میں آپ ساتھیوں کو، جو ہمارے شرکاء ہوتے ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے ادارے کی طرف سے. یہ جس ادارے میں آپ تشریف لائے ہیں یہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا ایک ذیلی ادارہ ہے. جس طرح یونیورسٹی کے کچھ تدریسی شعبہ جات ہیں اور کلیات ہیں، اسی طرح یونیورسٹی کے کچھ اور ایسے ادارے ہیں جن کا تعلق براہ راست تدریس سے نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں مختلف طبقات کی تربیت ان کا مقصد ہے. اس میں دعویٰ اکیڈمی ہے جو آئمہ کے پروگرام عام طور پہ کرتی ہے اور مقاصد کے علاوہ. اس میں شریعہ اکیڈمی ہے جو ملک کے قانونی نظام سے وابستہ رجال کار کی دینی تربیت، شریعت میں تربیت کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتی ہے. ہم چھوٹا ادارہ ہیں اور ملک کا پورا نظام ہوتا ہے، اس میں کتنا مسئلہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے یہ بات کی بات ہے، لیکن ہماری یہ ادارے کا مقصد یہ ہے کہ ملک کا جو قانونی نظام ہے اس کو اسلامی کالم میں ڈھالنے کے لیے جو رجال کار درکار ہیں ان کی ہم تربیت کر سکیں. کیونکہ جو ہمارے وکلاء ہوتے ہیں اور وکلاء سے پھر ججز بنتے ہیں، اور ان کا جو نصاب تعلیم ہوتا ہے اس میں عام طور پہ شریعت کا کوئی خاص حصہ نہیں ہوتا. وہ اسلامی شریعت میں یا فقہ اسلامی میں ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، لیکن ملک کا دستور اور قانون اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس ملک کے تمام قوانین اسلام کے مطابق ہوں. لیکن جب رجال کار ہی نہیں ہوں گے، ان کی تربیت ہی نہیں ہے، تو وہ چاہیں بھی تو اس کی صحیح طور پہ تطبیق نہیں کر سکتے. تو اس مسئلے کا اصل حال تو یہی ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے، قانونی نظام تعلیم ہے، جو لوگ LLB کرتے ہیں، وہ شروع سے جدید قوانین اور قانونی نظام اور دستوری ادارے ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ شریعت میں بھی ان کی باقاعدہ تعلیم ہوا کرے. اصل اس کا حل یہ ہے. لیکن چونکہ ہم ایک سفر ہے، اس ہمارا تہذیبی تاریخی سفر ہے، اس میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور اس میں غالب اغلبیت جو ہے، بہت بڑی تعداد جو ججز کی ہے، وکلاء کی ہے، وہ تو اس نظام سے آ چکے ہیں اس اسٹیج میں. اب ان کا کیا کریں؟ اب وہ واپس تو ظاہر جا کے دوبارہ LLB نہیں کریں گے. تو شریعہ اکیڈمی کا مقصد یہ ہے کہ ان سروس ٹریننگ اسے ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ پہلے سے سروس میں آ چکے ہیں اور ان کی دینی تعلیم اور شریعت میں تعلیم میں کوئی کمی بیشی ہے، تو ہم ان کے لیے پروگرام مرتب کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹی کا اور ہماری اس شریعہ اکیڈمی کا دونوں کا ایک ویژن ہے، ایک نقطہ نظر ہے کہ ہمارے روایتی دینی علوم اور دینی ہماری تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات، ان کو بدلتے ہوئے معاشرے کے جو چیلنجز ہیں اور جو ہمارا جو تاریخی جو وجود ہے اور اس زمانے کا وہ جو صورتحال ہمارے سامنے سوالات پیدا کرتی ہے، رکھتی ہے، اس کے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم جوابات جو ہے ہم سامنے لا سکتے. یہ ہماری یونیورسٹی کی بھی ہے. تو جو ہمارے اور یہ تعلیم اور تدریس کے جو ہمارے شعبے ہیں ان کی بھی یہی بھی ہے، لیکن جو ہمارے تربیتی ادارے ہیں ان کی بھی پھر یہی بھی ہے. ہم اس کو اگر آپ انگریزی کے لفظ کی استعمال کی اجازت دیں تو اسے کہتے ہیں کہ انٹیگریٹو ویژن ہے. یہ ایسی ویژن ہے کہ ہم جو ہمارے روایتی دینی علوم ہیں ان کو جو جدید ہمارے معاشرے کی صورتحال اور جو جدید علوم و فنون ہے، معاشرتی علوم ہے، ان کے درمیان آپس میں ترابط پیدا کریں، ایک واسطہ پیدا کریں اور ان کو ملا کے دیکھیں، تاکہ ایک طرف یہ ہے کہ ہم اپنی دینی اور روحانی اور علمی تہذیبی ثقافت کے ساتھ جڑے رہیں، دوسرا یہ ہے کہ اسی ثقافت، اسی اپنی دینی تعلیمات کے مطابق اپنے آج کل کے حالات کے مطابق اپنا کردار ادا کر سکیں. دیکھیں ایک خوشبو ہوتی ہے، تو جب تک وہ شیشے کے اندر بند رہے تو جتنی بھی قیمتی خوشبو ہو، جتنی بھی پیاری خوشبو ہو، تو اس کا تو کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا نا، جب تک وہ اس کو آپ کھولیں گے نہیں اور اس کی خوشبو لوگوں تک پہنچنے نہیں دیں. تو ہمارے دین اسلام کی جو خوشبو ہے، اس کی تعلیمات کا جو نور ہے، جب تک ہم لوگوں تک پہنچائیں گے نہیں
تو وہ پھر اس کا کما حقوق اس سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کل کا جو معاشرہ ہے جو ایک پیچیدہ شکل اختیار کر چکا ہے, ہماری معاشرتی زندگی ایک ادارہ جاتی شکل اختیار کر چکی ہے. ہماری تھوڑی سی ذرا مجھے روپ لینے دیں یہاں پہ, اسے کہتے ہیں ایکسکرسس, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں, درمیان میں ایک وادی نظر آئی, تھوڑا سا ادھر جائے, تو تھوڑا سا ذرا اس دیکھتے ہیں کہ یہ وادی کیا ہے, کہ یہ جو جدیدیت کیا ہوتی ہے. تو ایک لمبی بات ہے, تفصیلات چھوڑتے ہیں. جدیدیت کا ایک تعریف یہ کی جاتی ہے یا ایک اس کا خاصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جدید معاشرے یہ قدیم معاشروں کی نسبت زیادہ ادارہ جاتی شکل اختیار کر رہے ہیں. قدیم معاشروں میں فرد کا فرد سے تعلق بنتا تھا, بس ایک استاد ہے تو ایک شاگرد ہے, تو ان کا افراد کے لحاظ سے تعلق ہوتا ہے کہ میرے وہ استاد ہیں تو وہ میرے یہ طالب علم. لیکن جدید زندگی جو ہے, جدید معاشروں میں یہ زندگی ادارہ جاتی شکل اختیار کر گئی ہے. تو افراد کا افراد کے ساتھ تعامل وہ کسی ادارے کے واسطے سے ہوتا ہے, توسط سے ہوتا ہے. تو آج کل بھی ہم استاد اور شاگرد ہوتے ہیں, لیکن ہمارے استاد اور شاگرد ہونے کے درمیان ایک یونیورسٹی, ایک دارالعلوم یا کوئی ایک ادارہ ہوتا ہے. تو طالب علم کہتا ہے سر میری فیس کتنی ہے, وہ میں لیٹ ہو رہا ہوں تو آپ میری مدد کریں. تو استاد کیا آگے سے کہے گا, ٹیچر پروفیسر کیا کہیں گے, وہ کہیں گے یہ تو ہمارا فیس کا شعبہ ہے, یہ ان کا معاملہ ہے, آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا. شاید میں کسی بندے کو کہہ دوں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, کر دیں. لیکن براہ راست جو ہے یہ استاد طالب علم کو اس معاملے میں کوئی مدد فراہم نہیں کر سکے. اسی طرح ایک طالب علم کہتا ہے جی کہ یہ فلاں میں کلاس میں گیا ہوں تو مجھے یہ استاد محترم جو ہے اچھے ہوں گے, لیکن مجھے کوئی ان سے استفادہ ہوتا محسوس نہیں ہوتا, تو میں کسی اور کے پاس چلا جاتا. تو آپ نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہوا ہے, آپ جا کے کہیں گے کہ کسی ذمہ دار کو کہیں گے کہ جی میں ان سے نہیں پڑھنا چاہتا, تو کہیں گے کہ آپ یہاں پہ پڑھنے آئے ہیں, تو ادارے میں اساتذہ کا تعین جو ہے یہ تو آپ نے نہیں کرنا, یہ تو ادارے نے ہم نے کرنا تھا, وہ ہم نے پہلے سے کیا ہوا ہے. تو آپ نے نوٹ کیا کہ پہلے قدیم معاشروں میں فرد کا فرد سے رابطہ ہوتا تھا, اب یہ جو فرد سے فرد کا رابطہ ہے یہ ایک ادارے کے توسط سے ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کی یہ جو ادارہ جاتی شکل بن گئی ہے معاشرے کی, اس معاشرے کی جو صورتحال ہمارے سامنے سوالات رکھ رہی ہے, ان سوالات کے اسلامی تعلیمات کے جوابات کیا ہیں, اسلامی تعلیمات کی روشنی جب تک وہ ہم نہیں کریں تو ہمارا جو نظام ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق چل نہیں سکتا. تو یہ ہماری شریعہ اکیڈمی کا ایک بیان ہے. آج میں نے زیادہ وہ لمبی بات اس لیے نہیں کرنی کہ صاحبزاد صاحب ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. صاحبزادہ قمر الحق صاحب جامعہ محمدیہ شریف کے محتمم ہیں, اور اس پروگرام کے منعقد کرانے میں ان نے بھی تعاون کیا ہے. جامعہ محمدیہ شریف کے ہم تعاون سے شریعہ اکیڈمی اور جامعہ محمدیہ شریف باہمی تعاون سے کر رہے ہیں. تو ہمارا پروگرام یہ تھا کہ میں مختصر طور پہ آپ سے بات کروں گا, اور یہ بات ہم بعد میں جاری کریں گے جو ابھی ہم نے شروع کی اس کی کچھ بیان کر دیں گے. تو میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اس پروگرام میں 3-4 اس کے یونیورسٹی شریعہ اکیڈمی اور اب پروگرام کی طرف اگر آئیں تو 3-4 اس کے بنیادی مقصد. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو جدید ابھرتے ہوئے جو مسائل ہیں ان سے ہم تھوڑا سا, آپ نے سب نے الحمدللہ پہلے سے فقہ اور شریعہ اور تفسیر اور حدیث اور جتنے بھی کلام, جتنے بھی روایتی دینی علوم ہیں وہ الحمدللہ آپ نے پہلے سے پڑھے ہوئے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ذرا آپس میں باہم مکالمہ اور جو ریسورس پرسن آ رہے ہیں ان کے جو لیکچرز ہیں اس میں آج کل کی صورتحال کو ذرا اس طرف زیادہ کہ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. نمبر 1 تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو قانونی اور دستوری نظام ہے اس کا کچھ تعارف ہے. ہمارے دستور میں اسلامی شقیں کیا ہیں, ہمارے قوانین میں جو اسلامی پہلو ہیں یا نہیں ہے, کیا کمی بیشی, اس حوالے سے تعارف ہو, اور ادارے کون سے ہیں اور قوانین کون سے, اس کے ساتھ جو ہے اس کو متعارف کرانا آپ کو. ایک اور مقصد جو براہ راست اگر مقصد نہ بھی ہو تو وہ حاصل ہو جاتا ہے الحمدللہ, کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے آپ نے تعارف میں محسوس کیا ہوگا کہ یہ پورے ملک سے ایک منتخب علماء اور مفتیان کرام کا ایک گلدستہ بن جاتا ہے, مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے, مختلف مدرسی بیک گراؤنڈ کا تعلق رکھنے والے اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور مفتیان اعظام کو اتنے 10 دن مل بیٹھنے کا موقع ملے گا, ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کا موقع ملے گا. اور اکثر یہ ہوتا ہے, ہم چونکہ دعویٰ اکیڈمی میں بھی کام کرتے ہیں, اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تقریباً 80-90% جتنے بھی ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے ایک غلط فہمیاں ہوتی ہیں, تو جب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو سب کو لگتا ہے کہ ہم تو ایسے ہی ایک نا ذہن میں پتہ نہیں کیا بنا کے بیٹھے.
ایسے تو نہیں ہے, سبھی ہماری طرح ہی سوچتے ہیں, ہماری طرح ہی محسوس کرتے ہیں, ہماری طرح کے انسان ہیں, سب کے 2 آنکھیں ہیں, 2 کان ہیں اور ایک ناک ہے, اور اسی طرح ہے, کوئی ایسا فرق نہیں ہے. سچی بات, زیادہ تر غلط فہمیاں دوری کی وجہ سے ہوتی ہیں. الناس اعداء لما جاہلوا, کہ لوگ جس کو نہیں جانتے ہوتے ہیں نا تو بس اس کے بارے میں دشمنی ہوتا ہے کہ غلطی ہے, تو ایسا نہیں ہوتا عام طور پہ. تو الحمدللہ میں اس کی بحث کی ضرورت نہیں ہے. نام کلاسوں میں کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں فقہی مسئلے پہ یا فلاں مسلکی مسئلے پہ اٹھ کے بحث کریں, اٹھ کے اس سے تو اور مسئلہ بگڑتا ہے. بحث وغیرہ کی ضرورت نہیں, آپ کٹھے بیٹھے ہیں نا اور کھائیں پیے تو آپ خود اندازہ ہو جائے گا کہ ویسے ہی ہم نے جب نکال کے بیٹھے ہوئے, اصل بات کچھ نہیں. تو یہ ایک مقصد اس سے الحمدللہ حاصل ہو جاتا ہے. اور یہ وقاص صاحب, احمد وقاص صاحب ہمارے بہت پیارے فیکلٹی ممبر ہیں اور شرکا کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے ہیں اور بہت ایفیشینٹلی کنڈکٹ کراتے ہیں. یہ کنڈکٹ کرا رہے ہوں گے, صرف لیکچرز نہیں ہوں گے, جیسے بھی انہوں نے بتایا اس میں آپ لوگوں کی شرکت اور آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن اس کو اس کا میک شور کریں گے, یقینی بنائیں گے کہ ایسے ہو. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو جو عام ایک یا 2 دستوری ادارے مثلاً جو ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل ہے, فیڈرل شریعت کورٹ ہے, اس کا دورہ کرایا جائے باقاعدہ, اور وہاں کے رجال کار, وہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیکچر یہاں پہ رکھا جائے, خود آ کے اپنے اداروں کا تعارف کرائیں. اور یہ بھی ہم کوشش کریں گے, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ایک سیاحتی صاحب کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے چھٹی والے دن کوئی تفریح دورے کا بھی بندوبست کریں. تو اور ہماری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے ریسورس پرسن یہاں پہ تشریف لائیں وہ اپنے اپنے فیلڈ پہ جو ممکن حد تک وہ بہترین جو ہمارے پاس سب سے قابل ہو, سب سے زیادہ براہ راست جن کا تعلق اس شعبے سے, ان کو ہم زحمت دیں اور ان کو آپ کے ساتھ متعارف کرائیں اور آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں. تو کورس کے آخر پہ بھی ہم آپ سے بھی ہرا لیں گے جیسے کہ پہلے کورسز میں ہوتا ہے, اور اگر کوئی ہماری کمی بیشی ہو تو آپ درمیان میں بھی ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اور بعد میں بھی کر سکتے ہیں آئندہ آنے والے جو شرکا ہیں پروگراموں کی تصحیح کے لیے. اور آپ کی رہائش کا ہم نے بندوبست کیا ہے ادھر جس ہاسٹل میں, وہ ہمارا ایک دوسرا ادارہ ہے یونیورسٹی کا دعویٰ اکیڈمی, تو اس ہاسٹل میں ہم نے آپ کو ٹھہرایا ہوا ہے. الحمدللہ ہمارا اپنا شریعہ اکیڈمی کا گیسٹ ہاؤس وہ زیر تکمیل ہے, وہ جلدی مکمل ہو جائے گا, لیکن فی الحال ابھی آپ کو وہاں پہ ٹھہرایا گیا ہے. اگر کوئی وہاں پہ کمی بیشی ہوتی ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سا پرانا گیسٹ ہاؤس ہے تو وہ پرانا ایک ٹھکانہ ہے, تو اگر کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ تھوڑا سا اس کو برداشت کر لیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو قابل اصلاح ہے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے آرام میں کوئی خلل نہ آئے اور کسی قسم کی کمی بیشی نہ ہو. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ.